نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلوات کے بعد آج کی اس پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام معزز و مکرم و محتشم حاضرین و سامعین، بحمدہ تعالی آج کی اس مجلس میں کثیر تعداد میں علماء و مشائخ نے آج کی اس مجلس کو رونق بخشی ہوئی ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میرے سامنے طویل فہرست موجود ہے جو کہ معزز و مکرم علماء و مشائخ کے نام یہاں پر درج ہیں. مجھ سے پہلے میرے برادر نے فردن سب کے نام بھی لیے. میں تمام علماء کرام کو، مشائخ عظام کو اور بالخصوص نور حرم میلاد کمیٹی کو آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، یہ جو محافل ہم سجاتے ہیں ہر سال، اگر میں آپ سے اس کا مقصد پوچھوں تو یقیناً ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا جواب ہوگا کہ یہ محافل کس وجہ سے سجائی جاتی ہیں، ان محافل کے انعقاد کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا صرف اور صرف ایک رات کے ذکر کے لیے مجلس سجتی ہے، یا پھر یہ سال بعد مصطفیٰ کے میلاد کا جشن منا کر ہم اگلے سال تک کے لیے اپنے عشق کو تازگی عطا کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ محافل عشق کی تازگی کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حضور کی بعثت مبارکہ کا جو مقصود ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ان محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ابھی میرے برادر نقیب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے یہ جملہ بولا
کہ سرکار کی صورت، سرکار کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آئیے پھر آج مصطفیٰ کے حسن کے جلووں میں گم ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو تکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں مصطفیٰ کے حسن کے جلووں میں گم ہو کر ان وادیوں میں پہنچتے ہیں جن وادیوں میں صدیق و عمر، عثمان و علی اور صحابہ کرام گزرا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں ان کے ایک جملے نے میرے موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا کہ کیوں نہ پھر آج مصطفیٰ کے حسن کی بات کی جائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ دہا کی میں نے کچھ آیات پڑھی۔ سورہ دہا کی کل 11 آیات ہیں۔ کتنی بولیے؟ میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پر، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں فن خطابت کا ٹیچر ہوں۔ یہ بحمد تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کو یہ شرف ملا ہے کہ بڑے بڑے مدارس دینیہ، بڑے میں نام بھی لوں تو جامعہ نعیمیہ لاہور اور بڑے بڑے مدارس دینیہ، ان مدارس میں جا کر جو آخری سالوں کے طلباء ہیں، یہ اللہ نے شرف بخشا ہے ان کی خدمت کرنے کا، ان کو فن خطابت کورس کروانے کا، کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے دنیا کو بولنے کا ڈنگ سکھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ جو یہاں بات ہو وہ ہمیں ساتھ ساتھ ازبر ہوتی چلی جائے۔ بہت سارے چہرے میں پہچان رہا ہوں، دیکھے چہرے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں سارے علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، میں نے نام نہیں لیے وقت بچاتے ہوئے، سارے علماء کے قدمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ دہا کی 11 آیات ہیں۔ کتنی بولیے؟ 11 آیات میں سے پہلی 2 آیات اگر دیکھیں، یہ ساری صورت کو اگر دیکھیں تو یہ وہ صورت ہے جس صورت میں رب کائنات نے صرف مصطفیٰ سے گفتگو فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا ہے اور مصطفیٰ کی دل جوئی فرمائی ہے۔ ان 11 آیات میں سے پہلی 2 آیات، ان کو اگر دیکھیں تو اللہ نے صرف قسم کھائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولیے۔ قسم کھائی ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ پہلی دونوں آیات میں رب کائنات نے قسم کھا کر آگے گفتگو کا آغاز فرمایا، کیونکہ آگے کلام مصطفیٰ سے تھا۔ اگلی آیات میں، اگلی 9 آیات میں کلام تاجدار کائنات سے تھا۔ اگلی 9 آیات میں رب کائنات اپنے حبیب کے دل کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات شروع کرنے سے بھی پہلے اللہ نے قسم کھا کر گفتگو کا آغاز کیا۔ اور قسم بھی کس کی کھائی؟ قسم بھی پھر مصطفیٰ کے چہرہ انور کی کھائی۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ اس کے کئی معنی کیے علماء نے، میں صرف 2 معنی لوں گا آج۔ پہلا معنی وَالضُّحَىٰ، اس کا معنی جو حضور شیخ الاسلام نے بھی کیا اور کئی مترجمین نے کیا، وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اللہ نے قسم کھا کر آگے کلام کا آغاز فرمایا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے چہرہ انور کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور دوسری قسم کھائی، فرمایا حبیب تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یعنی چہرہ انور کی قسم بھی کھائی، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم بھی کھائی۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی جو اس کا ائمہ نے، مفسرین، محدثین، مترجمین نے کیا، ایک ہوا تیرے چہرہ انور کی قسم اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ دوسرا معنی
جو آج کی ہماری محفل کا عنوان بھی ہے، میلاد۔ والضحیٰ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی یہ ترجمہ کیا، والضحیٰ، اے حبیب تیری صبح میلاد کی قسم، اے مصطفیٰ مجھے اس لمحے کی قسم، مجھے اس گھڑی کی قسم جب تیرا نور اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، وہ ساتھ وہ گھڑی جب تو دنیا میں تشریف لایا۔ اے حبیب چونکہ اگلی آیات میں نے کلام تجھ سے کرنا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں اس لمحے کی جب تو اس دنیا میں تشریف لایا۔ والضحیٰ تیری صبح میلاد کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اب لیل کا ظاہری معنی تو رات ہی بنتا ہے، واللیل اذا سجا، اب یہاں رات کی قسم اللہ نے ایسے تو نہیں کھانی تھی، کسی عام رات کی قسم تو نہیں کھانی تھی، فرمایا واللیل اذا سجا، اے حبیب اس رات کی قسم جس رات تو مجھ سے ملاقات کے لیے شب معراج عرشوں پر آیا تھا، تیری شب معراج کی قسم رب کائنات نے دو قسمیں کھائیں، فرمایا تیری صبح میلاد کی بھی قسم، تیری شب معراج کی بھی قسم۔ دو قسمیں کھا کر پھر رب کائنات نے گفتگو کا آغاز کیا، چہرہ انور کی قسم بھی کھائی۔ اب وہ چہرہ انور جس کی قسم رب نے کھائی، اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھیں وہ چہرہ کیسا تھا تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے، امام احمد رضا خان بریلوی، ان سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت آپ کی نظر میں وہ چہرہ کیسا تھا، تو آپ جواب دیتے ہیں ایک شعر میں، آپ نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا چونکہ حسن کا استعارہ، اگر میں آپ سے پوچھوں حسن کا استعارہ یوسف علیہ السلام کا نام ہے نا جی، جب بھی حسن کی بات ہوتی ہے تو لوگ حسن یوسف کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے حسن یوسف، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے پھر جواب دیا مصطفیٰ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب تم کیا بات کرتے ہو مصطفیٰ کے حسن کی، ارے وہاں تو انگلیاں کٹی تھی، جب بات حسن مصطفیٰ کی آتی ہے یہاں عورتوں کی انگلیاں نہیں کٹتی، یہاں مردان عرب سر کٹاتے ہیں۔ حسن یوسف پی کر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، چہرہ والضحیٰ کی قسم کھائی۔ اب علماء کا جم غفیر ہے، رونق بخشی ہوئی ہے، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے قسم کھانی تھی، آگے ساری صورت میں ذکر تھا مصطفیٰ کا، تو قسم کسی اور چیز کی کھانی تھی؟ بولیے، یعنی آگے 9 آیات میں ذکر فقط مصطفیٰ کا ہو تو قسم اللہ کسی اور چیز کی کھائی؟ جب دل جوئی مصطفیٰ کی کرنی تھی تو یہ بات عقل بھی نہیں مانتی، آگے 9 آیات میں ذکر مصطفیٰ کا ہو اور پہلی 2 آیات میں قسم رب کسی اور کی کھائے، یہ بات عقل بھی نہیں مانتی، اس لیے یہ قسم بھی رب نے کھائی تو چہرہ والضحیٰ کی کھائی، یہ قسم بھی رب نے کھائی تو مصطفیٰ کی زلفوں کی کھائی۔ اب ام المومنین نے بھی مصطفیٰ کے حسن کو بیان کیا، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو بے نقاب دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ ہر کوئی مصطفیٰ کے حسن کو ہر کوئی دیکھتا رہا، ہر کسی کے دیکھنے کے انداز جدا تھے، مگر ام المومنین نے جو دیکھا آپ نے سب سے جدا دیکھا۔ آپ گھر میں بیٹھی تھی، اب یہ روایت جو بیان کرنے لگا میں چاہتا ہوں دلوں کو تازگی دیں، آج حسن مصطفیٰ ایسا سن کر جائیں کہ ساری رات اس لذت میں رہیں۔ شکر تو ادا کریں نا، اللہ نے محبوب کون سا دے دیا، اللہ نے کس نبی کا امتی بنا دیا۔ ام المومنین آپ گھر میں بیٹھی تھیں، بیٹھ کر سوئی سے کچھ سی رہی تھیں، سلائی کر رہی تھیں، اور آپ کے بالکل سامنے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر اپنی جوتے اپنے نالین مبارک کو سلائی کر رہے تھے۔ اب اس منظر کو دیکھیے، ایک طرف ام المومنین بیٹھی ہیں، وہ کچھ سلائی کر رہی ہیں، اور سامنے تاجدار کائنات بیٹھ کر اپنے نالین مبارک کو سلائی کر رہے ہیں، ان کی مرمت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضور کو پسینہ مبارک آیا، اللہ اکبر، پسینہ مبارک آیا۔ اس پسینے کے کچھ قطرے پیشانی سے نمودار ہوئے، پیشانی سے نمودار ہوئے۔ ام المومنین نے جب وہ قطرے پیشانی پر دیکھے تو آپ مبہوت ہو گئیں، گم ہو گئیں، جیسے انسان کی نظر جم جائے۔ آپ خود سے بے خود ہو گئیں، مبہوت ہو گئیں، چہرہ بدوحا کو دیکھنے لگیں، مصطفیٰ کے حسن کے جلووں میں گم ہو گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، حضور نے دیکھ کر پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کہاں گم ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ ام المومنین نے جواب دیا، حضور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے دیکھے، مجھے ابو کبیر حضلی کا شعر یاد آ گیا، ابو کبیر حضلی کا شعر یاد آ گیا۔ اس نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ابو کبیر حضلی اگر آپ کو دیکھ لیتا، ابو کبیر حضلی بھی کہتا اس نے جو شعر پڑھا تھا، آقا وہ شعر کے صحیح مصداق آپ ہیں۔ اب حضور نے ام المومنین کی زبان سے جب یہ بات سنی تو حضور نے بھی اپنی زوجہ، اپنی محبوب زوجہ سے فرمایا، عائشہ ابو کبیر کیا کہتا ہے، مجھے شعر تو سناؤ، کیا کہتا ہے، اس کا شعر کیا ہے؟ ام المومنین نے وہ شعر پڑھا۔ آپ فرماتی ہیں، آقا ابو کبیر حضلی کہتا ہے، شعر پڑھا۔ آپ نے فرمایا، ابو کبیر حضلی نے تو اپنے محبوب کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا، اذا نظرت الی اسرت وجہہ، اگر میں اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھوں، برکت کبرکت العارض المتحللی، اگر اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھوں، اس کا چہرہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے بادل روشن ہو جائے، چمکدار بادل۔ آپ دیکھیں نا، کبھی بادل پر رات کو چاند کی روشنی پڑی تو بادل چمکتا ہے، یا سورج کی روشنی سے بادل چمکتا ہے۔ ابو کبیر حضری نے کہا تھا، میں جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں اس کا چہرہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے روشن بادل۔ ام المومنین فرماتی ہیں، آقا اگر وہ ابو کبیر آپ کو دیکھ لیتا، آپ کا دیدار کر لیتا، وہ بھی کہتا اس کا شعر آپ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آقا وہ جو حسن جس کی اس نے بات کی تھی، وہ حسن تو کوئی اور تھا، میں آپ کے حسن کی بات کرتی ہوں۔ ام المومنین نے پھر اپنا شعر پڑھا۔ آپ نے فرمایا، لو سامیو فی مصر اوصاف خدہ، اگر مصر کی وہ خواتین جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا اور دیکھ کر وہ اپنا آپ بھول گئی تھیں، حبیب اگر وہ آپ کے حسن کے چرچے دیکھ لیتی، آپ کو تک لیتی، لواہی زلیخا لو رائنا جبینہ، اگر زلیخا جن کو وہ ملامت کرتی تھیں، کرنے والی عورتیں، حبیب اگر آپ کا چہرہ دیکھ لیتی، لاسرنا بالقطع القلوب علی الیدین، اے حبیب اس نے یوسف دیکھ کر انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ مصطفیٰ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی پھر ہاتھ نہ کاٹتی، چھریاں اپنے دلوں پر چلاتی، پھر اپنے دلوں پر چھریاں چلاتی۔ یہ ام المومنین نے مصطفیٰ کے حسن کو بیان کیا۔ اس لیے آپ فرماتی ہیں، آپ مصطفیٰ کے حسن کو بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، ایک آسمانوں کا سورج ہے آفاق کا، اور ایک ہمارا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، مگر جو ہمارا سورج ہے وہ شمسنا تطلع بعد العشاء، وہ جو ہمارا سورج ہے وہ دن کو نہیں، وہ رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے۔ یہ جو دنیا کا سورج ہے یہ تو دن میں چمکتا ہے، میرا سورج
ہمارا سورج جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ ہے، یہ جب رات سیاہ ہو جاتی ہے تب مصطفیٰ کا چہرہ انور زیادہ چمکنے لگتا ہے۔ وہ حسن کے جلوے جو مصطفیٰ نے پھر حضرت حسان بن ثابت نے بھی اس حسن کو بیان کیا۔ آپ نے اب یہ شعر آپ نے پہلے کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا اس کے لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت آقا کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت میں کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں آپ جیسا حسین کیسے دیکھ لیتی؟ کیونکہ آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج تک آپ جیسا حسین کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو رب نے جب پیدا کیا تو ہر کوئی پیدا ہوا اس کی مرضی سے، اس نے خود پیدا کیا۔ جب حبیب آپ کے پیدا ہونے کی باری آئی تو آپ کو خلقتا مبرم من کل عیب، آپ کو پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کانکا قد خلقتا کما تشاء، آپ کو جب رب نے پیدا کیا تو لگتا ہے ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے چاہا، جو آپ کی چاہت تھی اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا۔ اب حضور کو بھی تو پتا تھا نا میں نے پیدا ہو کر اس کا محبوب بننا ہے، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا حبیب ہوں، تو میں نے کیسا پیدا ہونا ہے؟ کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ علماء موجود ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کے قول کو بھی کہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے فعل کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جو حضور کے سامنے ہوا، وہ بھی حدیث۔ تو جب سیدنا حسان بن ثابت یہ شعر پڑھ رہے تھے، آقا سامنے موجود تھے، پتہ چلا یہ شعر فقط سیدنا حسان بن ثابت کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حضور کے سامنے پڑھا گیا۔ جب وہ پڑھ رہے تھے کأنک قد خلقتا کما تشاء، آقا آپ کو رب نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ مطلب یہ ہوا پھر رب پوچھتا تھا حبیب بتا تیرا مکھڑا کیسا بناؤں، اے حبیب بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں، اے حبیب بتا تیرا سینہ مبارک کیسا بناؤں، اے حبیب بتا تو اپنا قد مبارک کیسا چاہتا ہے۔ تو جیسے جیسے کأنک قد خلقتا کما تشاء، اے حبیب جیسے آپ چاہتے گئے رب آپ کو ویسے پیدا کرتا چلا گیا۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر تاجدار گولڑا نے بھی یہاں کلام کیا، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتجار نہیں ہو بولن دی۔ ارے مصطفیٰ کے حسن کی بات کیا کرے؟ جب ان کے حسن کی بات آتی ہے تو اللہ قرآن میں پھر جگہ جگہ نام لے لے کر قسمیں کھاتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی کلام کی باری آئے تو فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، لوگوں سن لو میرا حبیب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہاں جب بھی بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے۔ اب میرا سوال میں کرنے لگا ہوں، کئیوں نے کہا کہ تم کہتے حضور کے پاس بڑے اختیارات ہیں، تو یہاں تو اللہ کہہ رہے حضور اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بولتا ہے تو وحی سے بولتا ہے، تو اختیار کہاں گئے؟ پھر لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے جواب مانگوں گا، کیا یہاں ہر نطق کی بات ہے کہ یعنی جب بھی بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے؟ اب حضور کلام فرمانے، جب حضور اپنی ازواج سے کلام فرماتے ہیں تو وہ بھی تو آقا کا کلام ہے،
جب حضور اپنے غلاموں سے کلام فرماتے ہیں تو وہ بھی تو آقا کا کلام ہے۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ حضور نے اپنی زوجہ سے بھی بات کرنی ہو تو ادھر انتظار کرے اللہ وہی بھیج، پھر تو جو کہے گا وہی بولوں گا؟ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ بولیے، میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں بولتے، وحی آتی ہے تو پھر بولتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا حضور نے جب بھی بولنا ہو، اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سے بھی بات کرنی ہو تو وحی کا انتظار کرتے ہیں، مولا وحی بھیج، جو تو کہے گا وہی بولوں گا۔ یہ تو مطلب یہ ہوا اللہ نے حضور کو قید کر لیا، نعوذ باللہ، کہ حضور تو بول ہی نہیں سکتے، وحی آئے گی تو بولیں گے۔ یہ تو مصطفیٰ پر قید نعوذ باللہ لگتی تھی۔ یہ معنی ہرگز کبار ذہن بھی قبول نہیں کرتا، یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ وحی آئے تو مصطفیٰ بولیں۔ پھر معنی کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ مطلب یہ ہوا اے حبیب تو ہر بات کرنے سے پہلے میری وحی کا انتظار نہ کیا کر۔ مطلب یہ ہے تو جو بھی بولتا ہے میں اسے اپنی وحی بنا دیتا ہوں۔ یہ معنی سمجھ آیا؟ آج مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں آج اتنا کلیئر ہو کر جاؤ کہ کوئی پھر آپ سے بات بھی نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کے عشق کی بات ہو تو ساری زندگی ہم دلیلیں ہی دیتے رہے، سمجھاتے ہی رہے کہ میلاد کیوں منانا ہے، یہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اب دلیلوں کی ضرورت نہیں، اب آپ اتنے کلیئر ہو جائیں، مصطفیٰ کے عشق اور محبت کی وہ چنگاری سینوں میں یوں جلائیں، اب کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو پتہ چل جائے مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہے۔ یہ معنی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہی آئے تو حضور بولیں، یہ تو قید کرنا ہے، یہ قید تو ہم پر بھی نہیں، تو اللہ اپنے حبیب پر یہ قید لگا سکتا تھا؟ قید نہیں لگائی، بلکہ دنیا کو بتا دیا لوگوں میرے مصطفیٰ کے الفاظ کو ہلکا مت لینا، میرا حبیب جو بھی بولتا ہے وہ ہر لفظ میری وحی ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے حبیب کے الفاظ کو اپنی وحی بنا دیتا ہوں۔ کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ جب بات کلام کی آئی تو اللہ نے مصطفیٰ کے کلام کو وحی بنا دیا، جب بات مصطفیٰ کے سینے کی آئی تو اللہ نے علم نشرح لک صدرک بنا دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تھے جو یہ دعا مانگتے تھے، ربی شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ اب فرق سمجھیں، اللہ نے محبوب دیا ہے، باقی نبی دعائیں مانگے، مولا میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگے، ربی شرح لی صدری، وہ سینہ کھولنے کی دعا مانگے، اور اپنے حبیب سے اللہ کیا فرمائے، علم نشرح لک صدرک۔ اے حبیب مجھے ذرا یہ تو بتا، میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ادھر دعا مانگ کر سینہ کھولنے کی دعائیں مانگی جائیں، ادھر اللہ محبوب کی دل جوئی فرمائے تو فرمائے حبیب تو ہم سے ہمارے بارے میں مایوس کبھی نہ ہو، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہر لمحے ہیں، ہم نے تیرا سینہ ایسا کھول دیا ہے، اب تیرا اور میرا تعلق یوں ہے، اب تیرے سینے پر ہر لمحے میرے انوار و تجلیات کی وارد ورود ہوتا رہتا ہے۔ سینے کی بات آئی تو سینہ کھول دیا، اور جب بات مصطفیٰ کی آنکھوں کی آئی، مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات آئی، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی۔ ارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات کیا کرتے ہو؟ میرا حبیب جب شب معراج اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے عرش پر آیا تھا، یہ تو دنیا ہے، تم دنیا کی بات کیا کرو؟ وہاں پہنچ کر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک تجلی دیکھی تھی، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، میرا حبیب وہاں پہنچ کر بھی ما زاغ البصر
میرے حبیب کی آنکھیں وہاں بھی چندیائی نہیں تھیں، اتنی قرب میں جا کر بھی آج حضور کے حسن کی لذت ایسی لے کر جائیں کہ پھر یہ لذت کئی دنوں تک رہے مصطفیٰ کے حسن کی۔ اللہ نے قسم کھا کر مصطفیٰ کی گفتگو کا بات کا آغاز کیا، اور آغاز کیا کیا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مگر ان آیات کو میں چاہتا ہوں میں سمیٹ لوں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ فرمایا حبیب میں نے تیرے چہرے کی قسم بھی کھائی، تیری زلفوں کی قسم بھی کھائی، اس لیے کھائی تاکہ تیری دل جوئی کریں، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ اے حبیب تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جو اگلی 9 آیات ہیں پوری توجہ چاہوں گا، میں آج اس صورت کے اندر آپ کو سیر کروانا چاہتا ہوں۔ پہلی 2 آیات میں قسمیں کھائیں، کیا کیا بولیے، سب بولیے کیا کیا۔ اگلی 9 آیات کی ترتیب سمجھیں۔ 9 میں سے جو پہلی 3 ہیں ان 3 میں اللہ نے دعویٰ کیا، کیا کیا، بول دیجئے کیا کیا۔ قرآن کی صورت کی آج تفسیر ایسی سمجھیں کہ پھر کبھی نہ بھولیں۔ پہلی 2 میں قسمیں کھائیں، اگلی 9 میں سے پہلی 3 میں اللہ نے دعویٰ کیا، اور اگلی 3 میں، ان سے اگلی 3 میں دعوے کی دلیل دی۔ کیا دی؟ پہلی 3 میں دعویٰ کیا، اگلی 3 میں دلیل دی۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ آخری 3 رہ گئیں، ان 3 میں پھر اللہ نے نتیجہ نکالا۔ کیا کیا؟ نتیجہ نکالا۔ تو 11 آیات میں سے پہلی 2 میں قسمیں کھائیں، اگلی 3 میں دعویٰ کیا، اس سے اگلی 3 میں دلیل دی، اور آخری 3 میں پھر اللہ نے نتیجہ نکالا۔ آج ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ دعویٰ کیا کیا؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، پہلا دعویٰ یہ تھا اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، یہ دعویٰ تھا۔ میں نے کہا نا پہلی 3 میں دعویٰ تھا، اگلی اس سے اگلی میں دعویٰ کیا کیا؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب آپ کو ہم نے تنہا کیا چھوڑنا ہے، بلکہ ہمارا اور تیرا تعلق ایسا بن گیا ہے، اب جو جو وقت گزرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جب پہلی گھڑی گزرتی ہے اگلی آتی ہے، وہ جو آتی ہے وہ پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ جب جب وقت گزرے گا قیامت تک اور ابد الاباد تک، اے حبیب میں نے ایسا سرکل چلا دیا ہے، جو گزرے گی وہ آنے والی جو ہوگی وہ اس سے بہتر ہوگی۔ یعنی یہ منظر، یہ سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا۔ یہاں اگر اجازت دیں تو میں اس آیت پر سائنس کی 2 مثالیں دیتا چلوں۔ کیا کہتے ہیں؟ سائنس کی 2 مثالیں، تاکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں تھوڑا سائنس کی روشنی میں بھی سمجھ لیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا حبیب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ کئی لوگ قبلہ علامہ صاحب، کئی لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کہتے حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یہ ممکن نہیں، یہ بولیے ممکن نہیں۔ حضور ایک جگہ ہی ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں دیکھتے، نعوذ باللہ۔ آج جب سائنس نے ترقی کی اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، میں اس کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر آپ ہزاروں سینکڑوں میل دور اپنے کسی دوست سے ویڈیو کال پہ بات بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں، اس کی آواز سنتے بھی ہیں، اس کو اپنی آواز سناتے بھی ہیں۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی سائنس نے یہ بات آج ثابت کی۔ یہ شاید لطیفہ ہی سمجھ لیں اس کو، مگر میری اس موضوع پر فٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو سنیں۔ ہم ایک گاڑی میں، علامہ صاحب سفر کر رہے تھے، تو گاڑی
جو ڈرائیور تھا وہ اور فکر کا بندہ تھا. آج یہاں جو بھی بیٹھا ہے، ہم سارے جس جماعت سے، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، مگر محبوب تو سب کا ایک ہی ہے نا. محبوب تو دو نہیں نا. محبوب میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ایک ہی ہے. جب بات محبوب کی آئے، میں جملہ بولنے لگا ہوں، اس جملے کو نقش کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب بات محبوب کی آئے پھر مسلک پیچھے رکھا کرو، محبوب کو آگے رکھا کرو. ارے بات محبوب کی شان کی ہے. محبوب کی شان ثابت ہو، خوش ہونا چاہیے یا اس بات سے پریشان ہونا چاہیے کہ میرے مسلک کی بات غلط ہو گئی؟ نہیں، مسلک پیچھے رکھو، اپنے محبوب کو آگے رکھو. دل خوش ہو جائے، شکر ہے یار میری سوچ غلط تھی، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ سوڑا ہے، اس سے بھی میرا محبوب زیادہ بلند ہے، میری سوچ غلط تھی، اس پر تو شکر کرنا چاہیے. اب وہ جب گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ دوسری فکر کا بندہ تھا. اس نے ہمیں دیکھ لیا کہ یہ علماء ہیں، اسکالرز ہیں، تو اس نے جان بوجھ کے گفتگو شروع کی چھیڑنے کے لیے. اس نے کہا جی دیکھیں جی، آج کل لوگ کہتے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی کیونکہ سفر کرنا تھا، مگر اللہ نے کرم کیا، موقع پر ہی دلیل مل گئی. کیسے؟ آپ کے موبائل میں گوگل میپ ہے نا، ہے، گوگل میپ نکالا، لوکیشن ڈالی جہاں جانا تھا. جب گوگل میپ پہ لوکیشن ڈالی تو گوگل نے بتانا شروع کر دیا کہ اب دائیں ہو جائیں، آگے جا کے بائیں ہو جائیں، اب ادھر سے رائٹ ہو جائیں. رات کا وقت تھا، پچھلا پہر تھا، 2 بجے، کوئی رستہ بتانے والا اور نہیں تھا سڑک پر، صرف گوگل بتا رہا تھا کہ کدھر جانا ہے. جب وہ آواز آتی تھی، گوگل کی ساؤنڈ کی آواز آتی تھی، اس میں آپ کو پتہ نا کمپیوٹر میں خاتون کی آواز ہے، وہ آواز آتی تھی کہ اب رائٹ ٹرن لے لیں، آگے جا کے لیفٹ ہو جائیں. وہی ڈرائیور جو پہلے کہہ رہا تھا مصطفیٰ دیکھ نہیں سکتے، کہتے ہیں دیکھو اللہ دی شان، یہ یو کے میں بیٹھ کے سانو اتنے راہ دسن رہی. ہائے ہائے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. ہم نے کہا پھر وہ کتنا بدبخت ہے جو آج کے دور میں گوگل کو تو بہتر مانے، مصطفیٰ کو کم مانے، اپنے حبیب کو کم مانے. اس لیے آج کے دور میں سائنس نے بھی ثابت کر دیا، اے اوکی کے عاشقوں، آج اپنے عشق کی چنگاری کو اتنا جلا کر جاؤ پھر کبھی یہ چنگاری بجھنے نہ پائے. آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی لوگوں کو دوسری جگہ اپنا آپ دکھا بھی سکتا ہے، ہدایت دے بھی سکتا ہے، رستہ سمجھا بھی سکتا ہے. ارے جب سائنس کر سکتی ہے تو پھر جس کے قدموں سے سائنس نکلی ہے وہ نہیں کر سکتا. جس کے قدموں سے سائنس نکلی، جس نے سائنس عطا کی، اس کے قدموں سے تو سائنس نکلی ہے. ایک اور دلیل دے دوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ نوجوان اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یونیورسٹیز کے، آپ اپنے اداروں میں جہاں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اپنی سوچ کو اتنے کلیئر رکھو کہ سائنس جہاں بھی پہنچ جائے، یہ میرا جملہ پھر سنیے گا غور سے، بھولنا نہیں، سائنس جہاں بھی پہنچ جائے، لوگوں میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے سائنس کبھی خدا کی قسم باہر نہیں نکل سکتی. سائنس جہاں بھی پہنچ جائے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے باہر نہیں نکل سکتی. پھر اگر سائنس نکل جائے تو پھر محبوب سب سے بہتر کیسے ہوا؟ یہ تو دعویٰ ہی غلط ہو گیا، یہ دعویٰ ہی غلط ہو گیا، کیونکہ اللہ نے جو مصطفیٰ کو قرآن دیا ہے اس میں اس نے خود فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا سن لو، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو. اس کا مطلب ہر چیز کتاب کے اندر ہے. تو وہ کتاب کس کے سینے پر اتری ہے؟ وہ کتاب کس کے سینے پر اتری ہے؟ مصطفیٰ کے سینے پر.
اور وہ کتاب سکھانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین نہیں۔ یہ سن لیں، حضور کو قرآن جبرائیل نے نہیں سکھایا۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو غلط کہتا ہے۔ قرآن نے اس بات کو خود جٹلا دیا۔ اللہ نے سورہ رحمان کے شروع میں فرما دیا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے خود مصطفیٰ کو قرآن سکھایا۔ سکھانے والا وہ ہو اور کتاب میں سب کچھ ہو، پھر بھی تو کہو کہ سائنس حضور سے آگے نکل جائے۔ اب سنیے گا، آج اگر کوئی کہے کہ بھئی سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ آج چاند پر پہنچ گئے، چاند تک رسائی ہو گئی، آج اگر کوئی دعویٰ کر دے سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ سورج کی روشنی کو کنٹرول کر لیا، اس سے بجلی بناتے ہیں، کوئی دعویٰ آج کرے تو کیا کمال، میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے، ارے تم تو آج چاند پر پہنچے ہو، میرے مصطفیٰ نے اپنے جھولے میں لیٹ کر بھی چاند کو اپنی انگلی سے ہلا دیا تھا۔ سیدنا عباس کی روایت عرض کرنے لگو، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لے کر آئے۔ حضور کے چچا ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور بچپن کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھی ہے، ایک سوال ہے ذہن میں، آپ سے کبھی پوچھا نہیں، دل چاہتا ہے آج آپ سے پوچھ لوں۔ حضور نے فرمایا چچا جان کیا سوال ہے، پوچھئے۔ عرض کرنے لگے حضور ایک دن میں آپ کے گھر حاضر ہوا، آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، آپ جھولے میں تھے، جھولا ہل رہا تھا، جھولا ہل رہا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، آپ کی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، آپ جھولے میں تھے، جھولا ہل رہا تھا، آپ کی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، میں نے عجیب منظر دیکھا، جب جھولا ہلتا تھا آپ کی انگلی مبارک ہلتی تھی، جب انگلی ہلتی تھی میں نے آسمان پہ دیکھا، جدھر انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا، چاند ادھر جاتا تھا۔ آقا یہ بات ذہن میں بچپن سے تھی، سوچا آج پوچھ لوں۔ حضور نے فرمایا چچا جان آپ جھولے والی بات سے پریشان ہیں، میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاتا ہوں۔ حضور کیا؟ آپ نے فرمایا آپ نے تو وہ بات کی جب میں پیدا ہو چکا تھا، جھولے میں تھا، ماں کی گود میں تھا، میں آپ کو اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں، جب میں ابھی اپنی ماں کے بدلے مبارک میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ادھر لوہے محفوظ پر اللہ قلم کو حکم دیتا تھا اے قلم لکھ، قلم چلتی تھی، قلم کے چلنے کی آواز کو میں اپنی ماں کے بطن میں سنا کرتا تھا۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب بات مصطفیٰ کے حسن و جمال کی چھڑ گئی۔ یہ بات تو طویل ہوتی ہے مگر میں طویل نہیں کروں گا، کوشش کرتا ہوں سمیٹ لوں اس کو، مگر آج چاہتا ہوں اپنے عشق کے بامبڑ اتنے مچا کر جاؤ۔ اوگی والو آپ خدا کی قسم میرا دل خوش ہو گیا منظر دیکھ کر، باہر آپ نے جو منظر بنا رکھا ہے رات کا اس پہر، دل خوش ہو گیا۔ اب یہ جنون عشق کا، مصطفیٰ کے عشق کا جنون اتنا تازہ رکھو، اگلے سال تک یہ عشق کا جنون کبھی ہلکا نہ ہونے پائے، ہر لمحے اس کی لذت میں رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے، بولیے نا، پہلے سے بہتر ہے۔ سائنس کی روشنی میں بھی سمجھ آ گئی کیسے؟ اللہ نے فرمایا حبیب جو جو وقت گزرے گا آپ کی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ جو اس بات کو نہیں بھی مانیں گے کہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، ایک وقت آئے گا سائنس
ثابت کر دے گی۔ مصطفیٰ میں نے آپ کو یہ بھی شان عطا کی تھی، یہ بھی شان عطا کی تھی۔ سورج کو کنٹرول کر لیا تو کیا کمال، اس محبوب نے تو اپنے علی کی ایک نماز کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا لیا تھا۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی شانیں ہر کسی کی اپنی ہیں، جس کو بھی دیکھو الگ شان کا حامل ہے، سارے غلام ایک سے بڑھ ایک، مگر حضور کے ایک غلام کی نماز کی یہ کیفیت تھی، ایک نماز چھوٹی، ایک نماز، اور وہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت میں چھوٹی، اپنی مرضی سے نہیں چھوٹی۔ حضور کا سر انور گود میں تھا، اطاعت مصطفیٰ ہو رہی تھی، نماز چھوٹی مولا کائنات کی، فقط ایک نماز۔ آج یہ میسج بھی لے کر جائیں، ان کی نمازوں کا عالم تو دیکھیں، جن کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کی نماز کی کیفیت تو دیکھیں، صرف ایک نماز چھوٹی، زیادہ نہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی اطاعت میں تھے، کیونکہ سر مبارک گود میں تھا مولا علی شیر خدا کی۔ ایک نماز چھوٹی، لوگوں نے، قبلہ علماء کرام تشریف فرمائے، آپ جانتے ہوں گے لوگوں نے اس حدیث پر بڑا کلام کیا، کئیوں نے کہا اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، کئیوں نے اس پر لکھا، اس کی سند کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اس دور میں مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صرف اس ایک حدیث کو ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھ دی، 100 اس کے الگ الگ طرق ثابت کیے۔ آپ نے فرمایا تم ایک سند کی بات کرتے ہو، میں اس کی 100 سندیں ثابت کرتا ہوں، کہ چونکہ بات مصطفیٰ کے علی کی ہے، تم اس حدیث کو رد کیسے کر سکتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گود میں تھا، نماز نکل گئی، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے، چہرہ والضحیٰ پر پڑے، حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ویسے ہی پوچھا کہ علی اثر پڑھ لی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اثر پڑھ لی تھی یا؟ دونوں روایتوں کو لے لیں تو پھر بات وہی بنتی ہے، حضور جان بوجھ کے پوچھ رہے تھے کہ علی اثر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور اثر نہیں پڑھ سکا، رہ گئی، نہیں پڑھی۔ پوچھا پھر علی بتاؤ قضا سے نظام چل جائے گا یا پھر کچھ کرنا پڑے گا؟ عرض کی حضور آج تک علی نے کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی، علی کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، آقا دل تو آج بھی نہیں چاہتا کہ قضا کروں، آپ کرم کر دیں، آپ کرم فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آج ثابت کیا کہ اگر تم 14ویں صدی میں سورج کو کنٹرول کر سکتے ہو تو پھر میں تو اس کا محبوب محمد عربی ہوں، محمد عربی ہوں۔ حضور نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کے حضور دعا کی، عرض کی مولا سنیے گا جملہ، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور کی اطاعت تو ہو رہی تھی، اللہ کی اطاعت تو چھوٹ گئی تھی نماز، تو یہ کیوں فرمایا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا؟ کیونکہ حضور یہ بھی بتانا چاہتے تھے جو میری اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ عرض کی مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی کی نماز نکل گئی، اس کی نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس پلٹا۔ آج دنیا نے دیکھا سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی اور سورج کو پھر واپس لوٹتے ہوئے بھی، سورج واپس لوٹا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیا کس لیے؟ ایک نماز کے لیے۔ کس لیے؟ اس نماز کی پھر لذت تو دیکھیں، اس نماز کا مقام تو دیکھیں کہ ایک نماز کے لیے دنیا کا نظام بدل دیا۔ کبھی ڈوبے ہوئے سورج واپس نہیں لوٹتے، مگر چونکہ بات علی کی نماز کی تھی، آقا علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا
اگر نماز علی کی ہو تو پھر علی کی نماز کے لیے دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا، نماز ادا کی، پھر حضور نے فرمایا، عرض کی مولا اب نماز ادا ہو گئی، اس کو اسی مقام پر لے جا۔ تو آج بھی سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ 2 آیات ہوگی، یہ دونوں کا دعویٰ ہے۔ تیسری آیت دعوے والی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہ دعوے کی آخری آیت ہے، 3 میں سے آخری آیت۔ دعویٰ کیا کیا؟ فرمایا حبیب ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ ہم سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے سارے زمانے مولا تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر تو کس کو راضی کرنا چاہتے؟ فرماتے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تم سارے مل کر مجھے راضی کرتے ہو اور میں خدا اپنے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب پریشان نہ ہو، میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کر لینا ہے، آپ کو راضی کر لینا ہے، اتنا دینا ہے کہ آپ کی رضا چاہیے مجھے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اپنی عطاؤں کا سلسلہ نہیں بند کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، حضور آپ کی رضا کس بات میں ہے؟ ہائے ہائے، صحابہ بھی تو ہر مسئلہ حل کروا لیتے تھے موقع پر۔ حضور یہ فرما دیجئے آپ کو رب راضی کرنا چاہتا ہے، آپ فرما دیں آپ کب راضی ہوں گے، آپ کی رضا کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا سننا چاہتے ہو میری رضا، میں کب راضی ہوں گا؟ ہوگی والو یہ جملہ سنیے گا اور مصطفیٰ کی محبت میں غوطہ زن ہو جائیں۔ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، محبوب کے قدموں سے جوڑ دیا ہے۔ کون محبوب؟ جس کی رضا سنیے گا۔ پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میں کب راضی ہوں گا؟ جب اپنا آخری امتی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ زندہ باد۔ جب تک میرا امتی جہنم میں رہے، ہو میرا رہے جہنم میں، کلمہ میرا پڑھے ہو جہنم میں۔ مجھے واللہ بڑی خوشی ہوئی، اتنے علماء بھی کم مجالس میں بیٹھتے ہیں جو آپ نے یہاں رونق لگائی۔ یہ آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے، آپ کا پیار آپس میں اللہ سلامت رکھے، آپ کا اتحاد اللہ پاک سلامت رکھے۔ اسی طرح یوں بازو سے بازو جوڑ کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ کم جگہوں پر ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے علماء و مشائخ ہوں۔ آپ نے دل خوش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا رب چاہتا ہے۔ محبوب نے فرمایا ہو میرا رہے جہنم میں تو میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ اب بڑی کمال حدیث پڑھنے لگا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔ حدیث سنیے گا، میں اب اس کے بعد پھر گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حدیث سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولیے نا، زبان سے بول، کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ ہاتھ بلند کر کے، میں ہاتھ بلند نہیں کرواتا مگر آج موضوع ہی ایسا چھڑ گیا، میرا دل چاہتا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں گے، جملہ بول دیں، اللہ نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ عبداللہ اور عمر دونوں نام ہی کتنے پیارے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں مصطفیٰ کے سچے عاشق اور مصطفیٰ کے سچے غلام
سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا. مشورہ کیا کیا؟ فرمایا حبیب میں تجھے آپشن دیتا ہوں، دو آپشن دیتا ہوں جو کہ تجھے راضی کرنا ہے، جو تو کہے گا میں وہی کر دوں گا. پہلی آپشن کیا ہے؟ فرمایا خیرتو، اللہ نے مجھے اختیار دیا. پہلی آپشن کیا ہے کہ حبیب میں تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں. تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے، یعنی تیری امت کو آدھا کروں گا، ان کا حساب و کتاب بھی نہیں کروں گا، جنت میں بھیج دوں گا آدھی امت کو. پہلی آپشن یہ تھی. مولا دوسری آپشن کیا ہے؟ فرمایا دوسری آپشن یہ ہے اگر تو چاہے تو سفارش کا، شفاعت کا حق رکھ لے. شفاعت سمجھتے ہیں؟ سفارش کرنا، کسی کے لیے سفارش کرنا کھڑے ہو کر کہ چل یار انہوں چھڑ دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا دو باتوں کا. پہلا اختیار حبیب اگر تو چاہتا ہے تیری آدھی امت کو پوچھتا ہی نہیں، حساب و کتاب ہی نہیں کرتے، ترازو لگاتا ہی نہیں، میزان پہ لاتا ہی نہیں، آدھی لائن کھینچیں گے، آدھوں کو کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جو پیچھے آدھے بچیں گے ان کا حساب و کتاب کر لیں گے. حبیب ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن یہ ہے پھر تو شفاعت کا حق رکھ لے، سفارش کا حق رکھ لے. اے محبوب نے کیا پسند کیا، محبوب نے آدھی امت نہیں بخشوائی. یقیناً حضور کی نظر میں اوگی کے یہ غلام بھی تھے، منسیرا کے یہ غلام بھی تھے، یہ پاکستان کے غلام بھی تھے. حضور دیکھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میں نے آدھی امت نہیں بخشوائی، فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. کیوں؟ لأنها اہم واکفا، میں نے سفارش اس لیے رکھی کیونکہ پھر اگر آدھی بخشوا لیتا، جو آدھی بچتی، میرا اختیار نہ ہوتا، وہ جہنم میں چلے جاتے. اگر کوئی جہنم سے مجھے پکار کر کہتا یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا مجھ پر کرم کیجئے، میں آپ کا غلام جہنم میں جل رہا ہوں، حضور نے فرمایا میں اس کی بخشش نہ کروا سکتا کیونکہ اختیار نہ ہوتا. میں نے شفاعت رکھ لی کیونکہ اب جس کو چاہوں گا اللہ کے حضور سفارش کر کے بخشوا لوں گا، اس کی بخشش کروا لوں گا. لِأَنَّهَا عَامٌّ وَأَكْفَىٰ، کیونکہ یہ زیادہ عام، زیادہ کفایت کرنے والی تھی. اس محبوب کی وفا دیکھیے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہاں ائمہ نے لکھا کہ اللہ چاہتا ہے حبیب آپ کو میں نے راضی کرنا ہے. بس یہ میری گفتگو کے آخری کچھ منٹ ہیں. حبیب آپ کو راضی کرنا ہے، اللہ یہ کہتا ہے محبوب آپ کو راضی کرنا ہے. تو حضور کی رضا، اگر حضور کا مقام و مرتبہ دیکھیں تو اس آیت کے اترنے سے بھی پہلے حضور شب معراج اللہ کا دیدار کر آئے تھے. یعنی اس سے کوئی بلندی نہیں تھی اوپر. جو سب سے بلند مقام تھا آقا وہاں سے ہو کر آئے تھے. معزز مہمانان جو تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ میری طرف توجہ رکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نزول سے بھی پہلے اللہ کا دیدار تو پہلے ہی کر چکے تھے. اس سے اوپر کوئی بلندی نہیں تھی کہ اللہ وہ فرماتا کہ حبیب آپ کو وہ دوں گا تو آپ راضی ہوں گے. حضور کی رضا، اس سے بہتر اور چیز کیا ہو سکتی تھی کہ آقا معراج کی رات ان ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے آئے تھے. عرش معلیٰ، جنت، دوزخ، ساری کائنات کی سیر کر کے آئے تھے. اب اس سے بلند کچھ نہ تھا. پھر اللہ کیا دیتا تو حضور راضی ہوتے، کیا عطا کرتا تو حضور راضی ہوتے. حضور کو اپنے لیے تو چاہیے ہی کچھ نہیں تھا کیونکہ حضور کو تو سب کچھ مل چکا تھا. پھر حضور کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ راضی کس چیز میں کرنا چاہتا تھا؟ حبیب مجھے پتا ہے میں نے تیرے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، تیرے دل میں نے تیری امت کی محبت ڈالی ہے. اب مجھے پتا ہے تیری امت جہنم میں جلے تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا. میں نے تجھ سے وعدہ کر دیا تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا. اب تو جس کو چاہے گا
میں تیرے کہنے پر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ 3 دعوے تھے ان تینوں آیات میں۔ پہلے کیا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، بھول تو نہیں گئے آج؟ سورہ دہا کی کتنی آیات ہے؟ 11۔ بولیے نا کتنی ہے؟ پہلی 2 میں کیا ہے؟ میں نے خطاب یاد کروانا ہے، میں نے ایسے نہیں جانا۔ پہلی 2 میں کیا ہے؟ قسمیں کھائیں۔ کیا قسمیں کھائیں؟ ایک میں مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ کی، دوسری میں مصطفیٰ کی سیاہ زلفوں کی، 2 قسمیں کھائیں۔ اور دوسرا معنی جو میں نے دیا وہ یہ کہ حضور تیرے میلاد کے وقت کی قسم اور تیری معراج کی رات کی قسم، قسمیں کھائیں پہلی 2 آیات میں۔ اگلی 9 میں سے پہلی 3 میں کیا کیا؟ بولیے نا، دعویٰ کیا۔ کیا کیا؟ وہ دعوے کی 3 آیات آپ نے سن لیں۔ دعویٰ کیا تھا؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کو تنہا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، آپ کو ہر لمحے میں نے بلند سے بلند کرنا ہے۔ اور تیسرا دعویٰ، آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ 3 دعوے کی آج، اگلی 3 اس میں دلیل دی۔ اب یہ آخری منٹ ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے اس کو لے لوں۔ اگلی 3 میں کیا دیا؟ بولیے، دلیل دیا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دلیل کیا دی؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اندر آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دعویٰ کیا تھا کہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دلیل دی، اے حبیب میں نے تجھے تنہا کیوں چھوڑنا ہے؟ تو اس وقت کو یاد کر، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب آپ یتیم تھے میں نے تب بھی سنبھال لیا تھا آپ کو۔ یہ دلیل دی۔ حبیب ذرا اس بچپن کو یاد کرے نا، آپ کو پیدا کیا تو یتیمی کی حالت میں کیا تھا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، اس پر میں بات کرنا نہیں چاہتا، بات ادھر نکل جائے گی۔ یہ بھی شان تھی مصطفیٰ کی۔ اے حبیب آپ کو تنہا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جب تو یتیم تھا، تجھے سہارا دینے والا اس وقت دنیا میں کوئی اور نہ تھا مگر میں اس وقت بھی تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دوسری دلیل کیا دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب آپ کو اپنی محبت میں نے غرق پایا۔ لوگوں نے اس کا معنی اور بھی کیا، میں اس پہ بات کروں تو بات ہو سکتی ہے، جیسے وما ینطق کا معنی سمجھ آیا آج کے نہیں آیا؟ وما ینطق عن الہویٰ، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بات نکل جائے گی، مگر کئیوں نے معنی اور بھی کیا کہ حبیب آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضور اگر مصطفیٰ گمراہ ہو جاتے تو ہدایت کس نے پانی تھی؟ مصطفیٰ تو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو پھر جنہوں نے محبت سے ترجمہ کیا انہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب آپ کو اپنی محبت میں ہم نے فنا پایا، آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا، پھر ہم نے تیری توجہ دلائی۔ حبیب ذرا توجہ ہٹا، تجھے میں نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، مجھ سے توجہ ہٹا کر اس انسانیت کو دیکھ، میں نے تجھے ان کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری دلیل دی، اور تیسری دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب آپ کو میں نے تنگ دست پایا دنیاوی مال میں، آپ کو غنی کر دیا، اور اتنا دیا کہ آپ کو میں نے غنی کر دیا۔ اے حبیب 3 دعوے کیے، اس پر 3 دلیلیں دیں، دلیلیں دے کر اب نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ آخری 3 آیات، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب اب آپ کو اتنا دے دیا ہے، اتنا عطا کر دیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی سائل تیری بارگاہ میں آ جائے تو کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹایا کر۔ اللہ
جب بھی تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے خالی نہ لٹایا کر، فلا تنہر، تیری بارگاہ سے کون جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم پھر یہاں چلا، امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے بھی اس صدی میں عاشقوں کو زبان دی ہے، زبان دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حبیب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی تیری بارگاہ میں آئے سائل بن کر خالی نہیں لوٹنا چاہیے، کیونکہ میں نے تجھے اتنا دیا ہے کہ تجھے غنی کر دیا ہے۔ اب کیا یہ سائل صرف دنیاوی مال کی بات تھی؟ نہیں حبیب، تجھ سے کوئی جنت بھی مانگے تو جنت دے دیا کر، جو کہ جنت کے خزانے بھی میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ اب ساری کائنات کے جتنے خزانے تھے وہ تیرے ہیں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تو مالک ہے، میں نے بنائے ہیں، سپرد تیرے کیے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آپ مالک ہیں، کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، تو جب محبوب محب ہوں تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا۔ حبیب اب آپ کو میں نے یہ آپ کو حکم دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سائل آئے جو بھی مانگے عطا کر دیا کر مصطفیٰ، کیونکہ تیرے خزانوں میں اب کمی نہیں رہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا وہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں، تقسیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب اس پر بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرما دیا حبیب اب جب نعمتیں مل جائیں فحدث، پھر اس نعمت کا چرچا کیا کرو، اس نعمت کا چرچا کیا۔ فحدث، یہ چرچا معنی کیا، اس کا معنی صرف ذکر کرنا نہیں، یہ باب تفعیل علماء تشریف فرمائیں، یہ باب تفعیل سے آیا، حدث یحدث تحدیثا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی لفظ باب تفعیل پر آئے، جیسے اللہ نے درود میں بھی فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ادھر اہل بیت کی باری آئی فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ باب تفعیل پر جب کوئی لفظ آتا ہے اس کا معنی 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، معنی میں وسعت آ جاتی ہے، تاکید آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فحدث، باب تفعیل سے مطلب یہ تھا جب نعمت ملے صرف ذکر نہیں کرنا، اس کا چرچا کرنا ہے۔ آج اوگی والوں، یہ جو آپ خوبصورت مجلس سجا کے بیٹھے ہو، ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ نعمت ملی ہے، اور نعمت بھی کون سی ملی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نعمت ملی جس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں تھی، اس نعمت کے ملنے پر آج نور حرم میلاد کمیٹی نے یہ مجلس سجائی اور مل کر اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی نعمت مل جائے پھر اس نعمت کا چرچا کیا کرو، دنیا کو بتایا کرو۔ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا تھا، اور وہ محبوب دیا جس کو دے کر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سنو، اللہ نے احسان کر دیا تم پر کہ اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ تو اللہ نے اس پوری سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب سے کلام کیا۔ اگر اجازت دے تو 2 منٹ میں خلاصہ بیان کر لیں تاکہ یاد ہو جائے بات شروع کہاں کی تھی اور اینڈ کہاں کی۔ اللہ نے 11 آیات دی سورہ دوحہ میں، کتنی؟ سب بولیے کہ کتنی؟ آج تفسیر یاد کر کے جائے نا، محفل میں بیٹھے ہیں، صرف خطاب سن کے جانا تو کمال نہیں، یاد کر کے جانا کمال۔ سورہ دوحہ کی تفسیر سنی، کتنی آیات ہیں؟ سب بولیے، باہر والے بھی، سورہ والضحیٰ کی کتنی آیات ہیں؟ 11 آیات میں سے پہلی 2 میں کیا کیا؟ قسمیں بھی کس کی کھائیں؟ مصطفیٰ کے چہرے کی، مصطفیٰ کی زلفوں کی۔ اگلی 9 میں سے پہلی 3 میں کیا کیا؟
دعویٰ کیا، یعنی حضور کو بتایا کہ حبیب میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ پھر اگلی تین میں کیا کیا، اس کی دلیل دی، اور آخری تین میں کیا کیا، اس کا نتیجہ دے دیا کہ اب نتیجہ یہ ہے کہ حبیب اب اتنے کرم ہو گئے، اب اس کرم کا جواب یہ ہے کہ اب تو کرم کے دروازے کھول دے، میرے بندوں پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضور کے حسن کے جلووں میں ہم سب کو غوطہ زن کر دے۔ کوئی محبت حضور کی محبت سے بہتر نہ ہو لوگوں، کوئی محبت حضور کی محبت سے آگے نہ ہو۔ اگر دنیا کی کوئی محبت حضور کی محبت سے آگے بڑھ گئی تو پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر دنیا کی کوئی محبت حضور کی محبت سے آگے نکل گئی تو ایمان نہیں مل سکتا، اور اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر حضور سے کس کرم کی امید رکھیں گے؟ کرم کی امید وہی رکھتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی وفاداری سکھائے۔ میں نے نماز کی بات کی، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ والدین کا ادب، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان مجالس سے یہی سبق لے کر جائیں۔ آپ میں سے کوئی بچہ جس کے والدین زندہ ہیں، آج میں اگر آپ سے ایک وعدہ لے لوں، آج ایک آپ میں سے جب آپ گھروں کو جائیں جن کے والدین زندہ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آج آپ نے کرنا کیا ہے، جب گھروں کو جائیں تو ماں کے قدم چومنے ہیں، والد کے ہاتھ چومنے کریں گے۔ آج یہ عجیب منظر ہو جائے ہمارے گھروں میں، ہر کوئی جب گھر جائے تو ماں کے جا کر کیا کرنے، کیونکہ ان قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت، قدم چومنے ہیں، اور والد کے قدم بھی چومیں، ہاتھ بھی چومنے ہیں۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، جب ماں باپ سامنے ہوں، اب میری طرف دیکھیے گا، جب وہ سامنے بیٹھے ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یوں محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھنا ہے، آنکھ بھر کے دیکھنا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو یقیناً وہ پوچھ لیں گے کہ کیا بات ہے بیٹا، آج کیوں اتنی حیرانگی سے غور سے مجھے دیکھ رہے ہو۔ جب وہ سوال کریں آپ نے ایک جواب دینا ہے۔ جواب کیا دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کچھ نہیں، بس حج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میری سمجھ آ گئی بات؟ سارا بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے حدیث ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا اسے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ تو آج حج کریں گے جا کر؟ ہو سکتا ہے ابھی سو گئے ہوں والدین، اگر جاگ رہے ہوں تو ابھی حج کر لیں، اگر سو گئے ہوں تو صبح کریں، لازمی کرنا ہے، کیونکہ کل چھٹی ہے، شاید کل کیا دن ہے، اتوار ہے، تو کل پھر حج ڈے منائیں گے، سارے کریں گے حج۔ میرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہے ہیں آج کیا کرنا ہے، والدہ کے قدم چومنے ہیں، اور والد کے قدم بھی چومنے ہیں، اور ماں کے بھی ہاتھ چوما کریں۔ میں نے ویسے قدم کہا، ہاتھ بھی چومیں، قدم بھی چومیں، اور ماں اور باپ کا ماتھا بھی چومیں۔ حج کریں، کل کریں گے سب حج۔ اللہ کریم ہمیں یہ حج بھی عطا فرمائے اور اپنے گھر کا حج بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔